امام حسین علیہ السلام کا شیر ابو الحارث کون تھا؟ بچپن میں امام حسین علیہ السلام کا پالا ہوا شیر 10 محرم الحرام کو کربلا میں امام حسین کے شہید ہونے کے بعد کیوں پہنچا اور اس نے یزیدیوں کی فوج کے ساتھ کیا کیا؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم امام حسین علیہ السلام کے پالے ہوئے شیر ابو الحارث کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا علی، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ لوگ یہ بات سن کر بھاگنے لگے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو بھی کچھ نہیں کہے گا۔ دوستو، ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں سر رکھ کے سلامی دی۔ اس کے بعد اس شیر نے اپنا ایک چھوٹا سا بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور اس شیر نے حضرت علی کو اپنی زبان میں بتایا کہ یا علی، میں اس کا باپ نہیں ہوں بلکہ اس کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے حضرت علی سے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور یہ محفوظ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بے فکر ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھ علی کا وعدہ ہے کہ یہ پل کر جوان بھی ہوگا اور اسے یتیمی کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہارا بچہ ایسے انسان کو دوں گا جو کہ یتیمی کا کسی کو بھی احساس نہیں ہونے دے گا۔ اس شیرنی نے امام علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا علی، وہ کون انسان ہے جو کہ حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے اور اس سے بہتر یتیموں کی پرورش کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ اے حسین، تم اس شیرنی کے بچے کو لے جاؤ اور اس کی پرورش کرو۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے شیرنی کے بچے کو اٹھا لیا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج کے بعد اس کا نام ابو الحارث ہوگا۔ پیارے دوستو، ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر جگہ پر جاتا اور اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کے لیے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ اس کے بعد جب ابو الحارث بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا علی، اب ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ یہ ہمیں کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب جوان ہو چکا ہے اور لوگ اس سے خوف زدہ ہیں، لہٰذا تم ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ یہ بات سن کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اپنے بابا حضرت علی کے پاس گئے اور محبت کے ساتھ ان کی باہوں میں باہیں ڈال کر یہ فرمایا کہ بابا، جیسا آپ کہیں میں ابو الحارث کو آزاد کر دوں گا۔ کل صبح تک آپ کو ابو الحارث یہاں پر نظر نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم کل تک کیا کر لو گے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ بابا، دیکھیں شام ہو چکی ہے اور یہ وقت کسی کو بھی گھر سے نکالنے کا نہیں ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت صبح جب ابو الحارث کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا کہ آج آپ اتنی جلدی مجھے خوراک
خوراک فراہم کر رہے ہیں، یہ احسان کس لیے ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتا دی۔ ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ دوبارہ میری آپ سے ملاقات ضرور ہو۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث سے فرمایا کہ تم تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری تمہیں میدان کربلا کے ایک ٹیلے سے ایک آواز آئے گی، بس تم اس آواز پر چلے آنا، تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا وہ آواز آپ دیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو ابو الحارث نے کہا کہ کیا آپ کے بھائی عباس آواز لگائیں گے؟ تو امام علی مقام نے فرمایا نہیں، بلکہ میری 4 سال کی بیٹی سکینہ آواز لگائے گی یا پھر میری ماں فضا آواز لگائے گی۔ پیارے دوستو، آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں پر کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز لگائی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث کو آزاد کیا تو فرمایا کہ اے ابو الحارث، تم عراق چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے جس کا بادشاہ مر چکا ہے، لہٰذا تم وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں کی بادشاہی اختیار کر لو اور اس جنگل میں حکومت کرو۔ اور یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر وہ شیر مدینہ سے چلا گیا۔ پیارے دوستو، پھر دیکھتے ہی دیکھتے عاشورہ کا دن آ گیا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد ملعون نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر گھوڑا دوڑایا جائے اور ان کے لاشے کی بے حرمتی کی جائے۔ یہ بات جب میدان کربلا کی عورتوں کے پاس پہنچی تو بی بی فضا بی بی زینب کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اے میری پاک سیدہ بی بی، رسول پاک علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جو کہ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ پانی میں ڈوبنے لگی۔ وہ صحابی رسول کسی طرح بچتے بچاتے ایک لکڑی کے سہارے ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک خونخوار شیر دیکھا اور اس سے فرمایا کہ مجھ پر حملہ نہ کرنا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ جب اس شیر نے اتنی بات سنی تو اس نے ان صحابی رسول پر حملہ نہ کیا اور ان کو سیدھا رستہ دکھا کر وہاں سے جانے دیا۔ بی بی فضا نے سیدہ زینب سے کہا کہ اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شیر کو بلواؤں اور وہ یزیدیوں کے ظلم کے خلاف ہماری مدد کرے۔ لہٰذا سیدہ زینب نے بی بی فضا کو اجازت دے دی اور بی بی فضا جنگل کی طرف جانے لگی۔ بی بی فضا نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے ابو الحارث کو آواز دی، لہٰذا چند ہی آوازوں کے بعد ایک شیر جنگل سے نمودار ہوا اور بی بی فضا کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ پیارے دوستو، بی بی فضا نے اس شیر سے فرمایا کہ اے ابو الحارث، کیا تجھے علم ہے کہ یزیدی امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں، اور جسم کو پامال کرنے کے بعد یہ اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو بے شناخت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ شیر بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور آ کر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ گیا۔ دوستو، کتابوں میں آتا ہے کہ اس شیر نے اپنی پیشانی کو امام حسین علیہ السلام کے خون کے ساتھ رنگ لیا اور آپ کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ کر روتا رہا، اور جب کوفی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس ایک شیر بیٹھا ہے۔ گھوڑے وہاں پر نہ ٹھہر سکے اور الٹے پاؤں بھاگ گئے، سواروں نے بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد لعین کو پہنچی تو وہ کہنے لگا کہ اسے کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ اس کے بعد بی بی فضا نے جناب سیدہ زینب کو ابو الحارث کے آنے کی خبر سنائی، اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کی لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔
پیارے دوستو، کچھ روایات میں آتا ہے کہ بی بی فضہ نے ابو الحارث شیر کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جس کو یزیدی فوج نے اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے روند ڈالا تھا۔ اس واقعے کا ذکر مقاتل کی کتابوں ریاض القدس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مولوی سبطین کے جلد دوم کے صفحہ نمبر 94 اور 95 پر یہ واقعہ موجود ہے، اور مقتل کی کتاب ریاض القدس میں صفحہ نمبر 325 سے 326 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا کمنٹ سیکشن میں سلام یا حسین ضرور لکھیں۔ شکریہ، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔